یہ حکومت سوائے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے ہمارے ریپرزنٹیٹو تھے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز، 9 ماہ میں انہوں نے سوائے ان کے گھر کے توڑنے کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ ہمارے 26 نومبر سے پہلے، 24 نومبر والے احتجاج سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے پارا چنار میں. کوئی وفاقی حکومت کا ادھر گیا ہے؟ مجھے ایک بتا دیں، پرائم منسٹر سے میرا یہ کوسچن ہے کہ آپ کی وفاق کی حکومت کا کوئی نمائندہ ادھر گیا ہے؟ اس نے کسی کا حال ادھر پوچھا ہے؟ صرف ادھر کے پی کے کی حکومت کے چیف منسٹر اور منسٹر جا رہے ہیں اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بڑا درد ہے، آپ کو پاکستان کا جس طرح آپ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، آپ کو بڑا درد ہے. تو آپ ایک فیڈریشن کی علامت ہے. ہم تو آپ کے ساتھ جرگہ میں بھی بیٹھے تھے. تو جو ایٹیٹیوڈ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے پرامن احتجاج پہ جو آپ نے کیا ہے، تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اس فارم 47 والی گورنمنٹ سے. اور پنجاب میں جو کچھ ہوا، اب پنجاب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قرارداد پیش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. سندھ میں میرے خیال میں وہ قرارداد پاس بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی یا پاس کی. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کسی جماعت پہ پابندی لگا سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور آپ اس ڈر سے یہ پابندی لگائیں؟ آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ کے گلے پڑنی ہے. جو سٹیپ آپ نے لیا ہے، یہ میاں شہباز شریف اور اس کی جتنی بھی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے پھرتے ہیں، جو سٹیپ آپ نے لیا یہ آپ کے گلے پڑے گا. اور پنجاب آپ دیکھ لیں کہ جو سٹیٹمنٹ ہمارے بانی پی ٹی وہ اپنے پنجاب کے پارلیمنٹری پارٹی ہماری ایم پی ایس کی کارکردگی سے مطمئن ہے. اس کے بعد جس طرح کی فستائیت ہوئی پنجاب میں، اور جس طرح لوگوں کو 24 نومبر سے پہلے 20 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک جس طرح لوگوں کو بند کیا گیا، ایک پنجرے کی طرح پنجاب کو ایک پنجرہ نما جیل بنا دیا گیا، اور کوئی لحاظ نہیں اس گورنمنٹ نے کیا، کسی عورت بچے کا لحاظ نہیں کیا گیا، اور گھر گھر جا کے انہوں نے چھاپے مارے. آپ لاہور کے رہائشی ہیں، تمام میڈیا کو میں یہ گزارش کروں گا، بلکہ میں میڈیا کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ 20 سے لے کے پنجاب کی جس طرح خصوصاً لاہور کی اور دوسرے علاقوں کی انہوں نے جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کی جس طرح انہوں نے کوریج کی ہے. لاہور میں تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جیل بنا دیا تھا کہ لاہور سے تو نہ کو باہر بندہ نکل سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا، اور پورے پنجاب میں یہی حال تھا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس جماعت کو ہم احتجاج کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. اور بھائی ہمارے پاس جو لوگ نہیں ہیں تو آپ ایک دفعہ پنجاب کے راستے کھول دیتے، آپ کو لگ پتہ جاتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا آپ حقائق کو چھپا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگانے سے کیا لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہزاروں لوگ، 7,000 جو ہیں وہ تقریباً نامعلوم لوگوں پہ ایف آئی آرز ہیں، اور جو محتاط انداز ہے. دیکھیں اس وقت ایک چیز میں کلیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو مرڈر ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. تو اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی ہمیں جو ہمارے لوگ مسنگ ہیں ہمیں ان کو کلیریفائی نہیں ہو رہا، اور جو لوگ شہید ہیں ان کے گھر والے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی. تو دیئر فور وہ ہمیں نہیں بتا رہے. اس وجہ سے جو فلکچویٹ کر رہی ہیں ہماری جو فگر ہیں، تو جو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے 4,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پنجاب میں اس وقت مختلف تھانوں میں بند ہیں، جو کہ ابھی جو آ رہی ہے، جو ریسنٹلی جو فگر آ رہے ہیں اس کے مطابق مختلف ڈسٹرکٹس میں.
کیونکہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ جو پنجاب کی حکومت کی فسطائیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم کر رہی ہے. یہ اس بیوی کو سمجھ نہیں آ رہی، اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو، کہ آپ نے 20 نومبر سے لے کے 29 نومبر تک جس طرح آپ نے پنجاب کے لوگوں پہ ظلم کیا، وہ پاکستانی تھے. جو لوگ اندر ہیں، جو شہید ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ کو باہر سے نہیں آئے ہوئے. تو آپ مہنگائی پہ توجہ دیں. اس وقت پنجاب آپ نے ایگریکلچر کا بٹھا بٹھا دیا ہے. آپ نے اس وقت لوگوں کی ملیں بند ہو رہی ہیں. جو آپ کی ملیں ہیں وہ تقریباً 30-70 پہ چل رہی ہیں. آپ کے اس وقت سموک کی وجہ سے، جب سموک آیا تو آپ بھاگ کے چلے گئے، سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور UK چلے گئے. آپ اپنے صوبے پہ توجہ دیں. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی تمام تر ان کی فسطائیت اور ان کے ظلم کے باوجود متحد کھڑی ہے. ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. اس قسم کے حالات کسی بھی پارٹی پہ آج دن تک نہیں آئے، اور ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. اور ہمارے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کی توجہ اپنی طرف ہے ہی نہیں. ہمارے پرامن ایک پرامن احتجاج پہ انہوں نے کیا کیا؟ جو پہلا سٹیپ، جو آخری سٹیپ تھا، وہ انہوں نے پہلے لیا. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے اپنے ذاتی جو ڈفرینس آف اوپینین تھے، یہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آ رہی؟ یہ ایک سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کے بعد آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں. 8 تاریخ کو، 8 فروری کو ملک کے دشمن اور ملک کے دوستوں کا فیصلہ ہو گیا تھا. وہ مینڈیٹ اس جماعت نے ہمارا، انہوں نے جو گورنمنٹ پہ بیٹھے ہیں، ہمارا انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے. تو اس وقت ہم اپنے پرامن احتجاج کو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری پارٹی پالیسیز ہوگی، چیئرمین ہمارے جو بانی PTI کے ساتھ ہماری ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں. کل ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب ملے ہیں. اس کے بعد اور بھی لوگ ملیں گے، اور انہوں نے پھر بھی یہی بات کی ہے کہ آپ اسمبلیز میں جا کے بات کریں. وہ پرامن احتجاج کے حامی ہیں. اور جیل میں بیٹھے ہوئے شخص پہ آپ نے ہزاروں پرچے اور دے دیے ہیں، ان کی بیوی پہ پرچے دے دیے ہیں، ان کی بہنوں پہ، جتنے MPs MNAs ہیں سب پہ آپ نے پرچے دے دیے ہیں. جو ادھر موجود تھا یا نہیں تھا، آپ نے سب پہ پرچے دے دیے ہیں. ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اس فسطائیت کا، اس فارم 47 کی گورنمنٹ کا مقابلہ کریں گے. اور ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا پاکستان تحریک انصاف پہ. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اور اس وقت اس کے پاس فارم 47 کے تحت 2,60,00,000 لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو کہ اگر ہمارے پاس ہمارا صحیح یہ ہمیں دیتے، ہماری سیٹس دیتے، تو ہم 2/3 میجارٹی ہوتی ہمارے پاس. لیکن ہماری جو جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. پنجاب اس وقت بڑا ڈٹرمن ہے، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، خان صاحب کے ہر قدم کے ساتھ کھڑا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پرامن احتجاج ہماری پالیسی کے مطابق جاری رہے گا. جی جی دیکھیں، بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے احتجاج کرنا. ہمارے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا آگے ایک جمہوری سو کالڈ جمہوری حکومت اس طرح کا وہ سلوک کرے گی، جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کوئی حملہ کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری پالیسیز ہم ریویو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اب ہمیں اپنا احتجاج کس طرح کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کام جو ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا جو اس سو کالڈ جمہوری حکومت.